نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات چل رہی ہے یہود و نصارہ کے تعلق سے۔ بے شک اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، تم فرماؤ اے کتاب والو اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو۔ یہود کی زیادتی کرنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ہی تسلیم نہیں کرتے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، اور نصارہ کی عیسائیوں کی زیادتی یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود خدا ٹھہرا لیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور ایسے لوگوں کی خواہش پر نہ چلو، یعنی اپنے بددین باپ دادا کی خواہش پر، ان کے طریقے پر نہ چلو جو پہلے گمراہ ہو چکے اور بہتوں کو گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھی راہ سے بہک گئے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر۔ اعلان جب حد سے تجاوز کیا اور سنیچر کے روز شکار ترک کرنے کا جو حکم تھا اس کی مخالفت کی۔ ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، تو اس کی مخالفت کی، سنیچر کے دن شکار کیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور ان کے حق میں بد دعا فرمائی، تو وہ بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیے گئے۔ اور اصحاب مائدہ نے جب نازل شدہ خوان نعمت کی نعمتیں کھانے کے بعد کفر کیا، جو دسترخوان نازل ہوتا تھا، کفر کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی، تو وہ خنزیر اور بندر ہو گئے، اور ان کی تعداد 5000 تھی۔ بعض مفسرین اکرام کا قول ہے کہ یہودی اپنے آبا کے دین پر فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ انبیاء علیہ السلام نے ان پر لعنت کی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت کی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ افروزی کی بشارت دی، اور حضور پر ایمان نہ لانے والے اور کفر کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ آگے اللہ بیان فرماتا ہے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ یعنی کہ یہ لعنت بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ اس آیت سے مسئلہ معلوم ہوا کہ نہیں منکر یعنی برائی سے لوگوں کو روکنا یہ واجب ہے، اور بدی کو منع کرنے سے باز رہنا یہ سخت گناہ ہے۔ اگر کوئی انسان بدی میں مشغول ہے اور یہ قدرت رکھتا ہے اور اس کو روک نہیں رہا تو یہ خود گناہ گار ہے کہ منع نہیں کر رہا۔
حدیث شریف میں آئے کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا، ان کے علماء نے پہلے تو انہیں سمجھایا، انہیں روکا، منع کیا، جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ علماء بھی ان سے مل گئے اور کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کے ان عصیان، اس گناہ اور تعدی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت اتار دی۔ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان میں تم بہت کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ۔ کیا ہی بری چیز اپنے لیے خود آگے بھیجی، کیا ہی بری چیز اپنے لیے خود آگے بھیجی، یہ کہ اللہ کا ان پر غضب ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کفار سے دوستی، موالات، محبت یہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب ہے کہ اللہ رب العزت ان سے دوستی کرنے پر ناراض ہوتا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ، بغیر نفاق کے، ان کے دلوں میں کوئی نفاق نہ ہوتا، اگر وہ ایمان لاتے اللہ اور ان نبی پر اور ان پر جو ان کی طرف اتر، تو کافروں سے دوستی نہ کرتے۔ تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کافروں سے دوستی نہیں کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مشرکین کے ساتھ دوستی اور موالات یہ علامت نفاق ہے، منافق کی علامت ہے کہ منافق جس کے زبان پر جو اسلام کو ظاہر کرتا ہے اور دل میں نفاق ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، وہی جو ہے کافروں کو دوست بناتا ہے۔ ایمان والا کافروں سے دوستی نہیں کرتا۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں تو بہت فاسق ہیں۔